اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک حدیث شریف کے، وہ جتنی بھی انہوں نے حدیث شریف کے ذریعے سے کیا فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم نہ کرے، اب وہ میری اطاعت کا بندہ ہے نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیا، تم کہتے رہو میرے ہو، جو میری بات نہ مانے وہ میرا کیسا، جو میری بات نہ مانے، حرام کھاتے رہو اور مصطفیٰ کا نام لیتے رہو، جھوٹ بولتے رہو اور مصطفیٰ کی غلامی کا جو ہے وہ اعلان کرتے رہو، کسی کا تم پر حق ہے اور حسن اخلاق، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کے قدم، آپ کا پورا وجود مصطفیٰ کی سیرت سے ٹکرا رہا ہو اور تم مصطفیٰ کی غلامی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمن قطعک، سلمن قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس رشتے کو جوڑو۔ تم سے اگر کوئی رشتہ توڑ رہا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس رشتے کو جوڑ کے رکھو۔ دو چیزیں، آپ پتہ نہیں یہ علم میں ہوئی بات کہ نہیں، علماء کی موجودگی میں آپ دیکھیں، شب قدر آتی ہے، شب برات آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بہت ساری راتیں، ایسے بہت سارے موقع دیے، کہتا ہے کہ آج کی رات بالکل جو ہے وہ مغفرت کا اعلان ہے، آج کی رات جو ہے جہنم سے آزادی کا اعلان ہے۔ مطلب ایسے بے شمار موقع آتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب بخشتا ہے۔ دو ایسے لوگوں کے بارے میں ہر جگہ یہ بات آئی ہے کہ چاہے جتنے دروازے رب کھولتا رہے، رب تبارک و تعالیٰ خود ایسے دو لوگوں کے لیے خاص طور پر کسی بھی موقع پر ان دروازوں کو بند رکھتا ہے۔ دو ایسے لوگ ہیں، دو لوگ خاص طور سے الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے، لیکن دو لوگ کامن آئے ہیں کہ دو لوگوں کا ذکر ہر جگہ پر آیا ہے۔ پہلا وہ جو رشتوں کو توڑتا ہو، جو رشتوں کو توڑتا ہو، رشتہ توڑنے والا رب تبارک و تعالیٰ کو، جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آج جو ہے، پھر وہی مثال کی بات ہے کہ روزانہ جو ہے یہ آپ 500 روپے میں دیں گے تو 500 روپے آج کی روزے کے 1 روپے میں سب، مطلب جو سیل ہوتی نا کہ آج تو رحمت اتنے عروج پر ہے کہ آج تو بخشش ہی بخشش ہے، اس وقت بھی وہ شخص نہیں بخشا جائے گا جو رشتوں کو توڑتا ہو۔ جو رشتوں کو، آپ سوچو کتنے رشتے توڑ رہے ہو اور کس لیے توڑ رہے ہو۔ اللہ نے رشتہ بنایا تمہارے بھائی کا، تم نے نہیں بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے رشتہ بنایا، بیٹے کا رشتہ بنایا، باپ کا رشتہ بنایا، بھائی کا رشتہ بنایا، بہن کا رشتہ بنایا، بیوی کا رشتہ بنایا، ماں باپ کا رشتہ بنایا۔ یہ جتنے بھی رشتے بنائے کس نے؟ رب نے جوڑا۔ رب نے تمہیں رشتوں میں جوڑا اور تم کیا کر رہے ہو؟ رب کے ان جوڑے ہوئے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑ رہے ہو۔ توڑ رہے ہو نا، تو توڑ رہے ہو اور تم خدا کی رحمت کے طلبگار ہو۔ رشتوں کو تم توڑو اور خدا کی رحمت کے طلبگار بنو۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اس شخص کی جو ہے وہ بخشش نہیں ہے، اس شخص کی مغفرت نہیں ہے، وہ کرتا ہے بے شمار۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں یہ دو چیزیں کتنی عزیز ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے عائشہ آج جو تم کو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسے موقع ہوئے جس پر انہوں نے پوری طریقے اے عائشہ آج جو تم پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں، اپنے والد سے پوچھ لوں۔
اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ایسے ہم سے کہا کہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو، آپ مشورہ دے دیجئے کہ آج مجھے میں کیا پوچھوں۔ حضرت ابو بکر صدیق اب وہی کہتے ہیں یار کی باتیں یار ہی جانے، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی ان کے صحابی، اب وہ کیا پوچھیں گے؟ عام طور سے آدمی ہو تو دنیا کی چیزیں پوچھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عائشہ جاؤ اور حضور سے کہو کہ آپ جب معراج کی رات حضور کے قریب گئے تھے تو آپ کی اور اللہ سے کچھ خاص باتیں ہوئی تھی، آپ کی خدا سے کچھ خاص باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے کوئی بات بتا دیجیے۔ اللہ جسے صرف رب جانتا ہے، رب کا محبوب جانتا ہے، خدا کے قرب میں کچھ خاص باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ بتا دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر کے آتی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ معراج کی رات گئے تھے، خدا کے قرب میں کچھ خاص راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو بکر صدیق ہی پوچھ سکتے تھے، یہ ابو بکر صدیق ہی پوچھ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے، مطلب اگر کسی کا رشتہ کٹ گیا ہو، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہو، باپ بیٹے میں نہ بن رہی ہو، مطلب کسی کا رشتہ جو ٹوٹا ہوا ہے اسے اگر جوڑ دے، کسی ٹوٹے ہوئے رشتے کو اگر کوئی بندہ جوڑ دے تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کل حشر کے روز اس کی شفاعت میں خود کروں گا اور اس کی شفاعت واجب کر دوں گا۔ یہ بات ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات لے کر حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ آج کیا بات ہوئی۔ تو حضرت جب عائشہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے پر اپنی شفاعت واجب کر دی ہے، یہ خاص راز و نیاز کی بات ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے، بے شمار آنسو بہ رہے ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اتنا روئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت میں کہ یار یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ شفاعت کی بات کر رہا ہے، اللہ مغفرت کی بات کر رہا ہے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق انہیں کیا ہو گیا، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ماجرا کیا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عائشہ تم نے سکے کا ایک پہلو دیکھا ہے، اللہ تم نے تو سکے کا ایک پہلو دیکھا ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے کی شفاعت اللہ خود کرے گا، ذرا سوچ کر دیکھو کہ دو ملے ہوئے دلوں کو توڑنے والے کے اوپر خدا کا کیسا عذاب نازل ہوگا۔ جوڑنے والے کی بات تو تم نے دیکھ سوچو، جو توڑے گا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حشر کے روز کیا معاملہ فرمائے گا۔ کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق، ہم میں سے کون ہوگا جس کی وجہ سے رشتے نہ ٹوٹے ہوں، کوئی ہم سے ناراض نہ ہوا ہو، ہم کسی کی ناراضگی کا سبب نہ بنے ہوں۔ آج ہم اور آپ اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں، ہمارا ایگو، مال و دولت پر ہمارا تکبر، سماج میں ہماری جو آن ہے، ہماری جو بیٹھک ہے، ہماری جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فین فالوئنگ ہے، ہماری بات پر لوگ بہت سنتے ہیں، ہماری بات پر لوگ بہت جو ہے دھیان دیتے ہیں، ہمارے پیچھے لوگ چلتے ہیں، ان تمام چیزوں کے چکر میں تم کتنوں کے رشتے توڑنے کا سبب بن گئے ہو، تم کتنے کے دل دکھانے کا سبب بن گئے ہو، تمہاری وجہ سے کتنوں کا دل دکھ گیا ہے، تمہاری وجہ سے کتنے لوگ ناراض ہو گئے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ زندگی جینے کے دو طریقے، زندگی جینے کے دو طریقے ہیں، تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کوشش کرو کہ لوگ تم سے خوش رہیں، کوشش کرو کہ لوگ مطلب لوگوں اللہ کی مخلوق کو خوش رکھنے کی کوشش کرو،
اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کوشش یہ کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو، تمہاری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کا جب کوئی دل توڑتا ہے، مومن کا جب کوئی دل توڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا دل کعبہ توڑنے سے زیادہ سنگین ہے، مومن کا دل کعبہ توڑنے سے زیادہ سنگین ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ ہماری زبان سے، ہماری باتوں سے کہیں کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، وہ کوئی بھی ہو، تمہارے گھر والے ہوں، تمہارے دوست احباب ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، چلتا پھرتا آدمی ہو، کوئی سائل ہو، مانگنے والا ہو، مانگنے والا تم سے مانگتا ہے، اگر دے نہیں سکتے تو گالی تو مت دو، اگر دے نہیں سکتے تو گالی مت دو۔ اور آج کی اس پوری محفل کی ایک آخری بات، اگر ہم واقعی میں اپنے رسول سے عشق کرتے ہیں نا، اگر ہم واقعی میں اپنے رسول سے عشق کرتے ہیں تو رسول کی سیرت کو اپنے کردار میں ڈھالنا ہوگا، رسول کی زندگی کو اپنے کردار میں ڈھالنا ہوگا، اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کرنی ہوگی، اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کرنی ہوگی۔ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم باب العلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تبلیغ کروں، میں چاہتا ہوں کہ تبلیغ کروں، مجھے کوئی راستہ بتائیے۔ تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ اور اپنے تلوار کو چھوڑ دو اور تبلیغ پہ نکل جاؤ۔ آدمی بس سوچے کہ ہم زبان سے بھی کچھ نہ کہیں، ہاتھ سے بھی کچھ نہ کہیں، یا تلوار کے ذریعے جہاد بھی نہ کرے، یہ کون سی تبلیغ ہے؟ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد میں یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے، سب سے بڑی تبلیغ یہی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ تم رسول کی تعلیمات کا آئینہ خود بن جاؤ، لوگ تمہیں دیکھیں اور تمہیں دیکھ کر عمل کرنے لگے۔ رسول کی زندگی کو تم اپنی زندگی میں ڈھالو، تم کرتے رہو، لوگ عمل کرتے رہیں گے، اور یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کا سچا پیروکار بنائے، سچی غلامی نصیب فرمائے اور غلامی عمل کے ساتھ نصیب فرمائے۔ کہنے اور سننے میں جو غلطی خامی ہو گئی مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔